مجھے تو بذات خود عمران خان صاحب پسند ہے. سب سے بڑی کوالٹی کیا لگتی ہے آپ کو خان صاحب کی؟ ایماندار ہے. آپ اس لیڈر کے علاوہ کسی اور کو ایماندار بول سکتے ہو؟ کوئی صحافی بول سکتا ہے؟ سب سے زیادہ مخالفت کرنے والے صحافی کوئی بھی ہو، میں نام نہیں لیتا. کل کو وہ اپنے ٹاک شوز میں کہہ رہے کہ چلو کوئی تو ایماندار پی ایم گزرے پاکستان کا، کوئی تو ایماندار پی ایم گزرے. سپورٹ عمران خان کو نہیں کرتے، سب سے زیادہ تنقید عمران خان پہ کرتے ہیں. تو اس سے پہلے کس کی حکومتیں تھی؟ کسی کو ایماندار کہہ سکتے ہیں؟ آپ بول سکتے ہو کسی کو ایماندار؟ یہاں پہ کڑے بندے کسی کو ایماندار بول سکتے ہیں؟ یہ کیا چوریاں ڈال رہے ہیں؟ توشے خانے سے چوری کر لی. یہ تو وہ چوریاں ڈالتے جو کہ علاقے کے SHO بھی سے زیادہ چوریاں کرتا ہے. اتنے لاکھ ادھر سے کر دیے، اتنے کروڑ ادھر سے کر دیے. اب پی ایم لیول کا بندہ 4 سال رہا ہے تو اس کے لیول کی بات کرو نا. اتنی چوری تو کم از کم ڈالو تاکہ اس کی عزت تو رہے کہ کم از کم پی ایم تا اتنی چوری کر لی. اب پی ایم گاڑی چوراتا ہے؟ آپ بتائیں. پی ایم ہار چوراتا ہے. 12-13 جماعتیں ملک کی معیشت کو سنبھالنے کے لیے آئی تھی، پیٹرول اوپر چلا گیا، ملک کی معیشت خراب ہو گئی. ایک اسٹیٹمنٹ دی جاتی ہے شہباز شریف کی طرف سے کہ میں اپنے کپڑے بیچ کے آٹا سستا کروں گا. صبح 7 بجے اٹھتے ہیں ہماری نواز کہتی ہے شہباز شریف یہ ہے وہ، اس طرح کی اسٹیٹمنٹ سامنے ہے. ان اسٹیٹمنٹس کو کس نظر سے دیکھتے ہو؟ 12-13 جماعتیں ایک طرف ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ کو نہیں صحیح لگ رہا؟ چھوٹی سی بات آپ کو کرتا ہوں، بہت چھوٹی سی. کل کی بات ہے، کل سے پورے میڈیا میں ایک ہی ٹاک شو ہو رہا ہے کہ عمران خان 9 حلقوں سے کڑا ہوا ہے. ہو رہی ہے نا؟ قوم کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے. 3 کروڑ روپے ایک الیکشن کے، ایک MNA کی سیٹ پہ 3 کروڑ روپے لگتے ہیں. یہ 9 سیٹوں پہ اتنے کروڑ روپے. کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ عمران خان 9 کے 9 حلقے جیت رہے ہیں. آپ آئے نا، ہرائے اس کو، قوم کا پیسہ ضائع ہونے سے بچائے. جب 3 کروڑ روپے کا ایک حلقہ لڑ رہا ہے عمران خان، تو آپ کیوں چیخیں مار رہے ہو کہ قوم کے پیسے ضائع ہو رہے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ جیت رہے. اگر تو آپ میں صلاحیت ہے، آپ میں طاقت ہے، تو آئے 9 کے 9 حلقوں میں لڑ کے اس کو ہرا کے تو یہ قوم کا پیسہ ضائع ہونے سے بچائے نا. ممنوعہ فنڈنگ پہ پورا زور لگایا جا رہا ہے الیکشن کمیشن کے ساتھ ملا کے. ECL میں نام ڈالنے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں، گرفتاری کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. اگر گرفتار کیا جاتا تو ملک کس طرف جائے گا؟ کر سکتے گرفتار، کر کے دیکھا. یہ ایک بات ہے نا، اگر کر سکتے ہیں. اب یہ آپ نے ایک پوچھا ہے انکل سے، امریکہ کسی کے گھر نہیں آ کے نہیں مارتا، امریکہ بہت اچھا ہے، نہیں مرتا کسی کے گھر آ کے. اب میں کیا بولوں؟ کھل کے بولیں. پاکستان GDP بہتر کرے. میں سادہ بندہ ہوں، GDP یہ چیزیں یہ ان کے علم کی چیزیں ہوں گی. ہم تو سیدھی سادہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان یہ بہتر کرے تو وہ بہتر کرے، تو IT میں اتنا اسکوپ ہے تو اس میں اتنا اسکوپ ہے. چھوڑے نا کوئی. جب بہتر کرنے کے لیے آئیں گے، جب آپ پہ اگلے حکم آپ غلامی کرو گے، اگر آپ کو اگلے کہیں گے کہ بھائی اٹھو تو اٹھو گے، بیٹھو تو بیٹھو گے، تو کیا بہتر ہوگا؟ کبھی ہوا ہے آج تک بہتر؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ کھل کے فری ہینڈ دیا جاتا تھا خان صاحب کو تو سب کچھ ٹھیک ہو سکتا تھا. آپ سمجھتے ہیں کہ واقعی امریکہ کی انوالومنٹ ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں؟ بھائی آپ مجھے کوئی ایک چیز بتاؤ جو خراب ہوئی ہے اس 4 سالوں میں. کیا خراب ہوا ہے؟ عمران خان نے کیا مطلب میں ایک سمپل بات بتاتا ہوں. ادھر بھائیوں میں کوئی شاید PMLN کا بھی کڑا ہو یا PPP کا بھی کڑا ہو، انہی سے ہی سوال کرتا ہوں کہ ایک چھوٹی سی بات کرتے ہیں نا کہ عمران خان نے سبسڈی دی پیٹرول پہ اور بجلی پہ. ملک دیوالیہ ہو رہا تھا، ہم آئے سبسڈیاں ختم کر کے ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچائیں. تو عمران خان سبسڈی دے رہا ہے، یہ آ رہے ہیں عمران خان ایگریمنٹ کر رہے ہیں باہر ملکوں سے. یہ سارے ایگریمنٹیں پورے کرنے آئے کہ خان صاحب آپ تو نہیں مان رہے ہو، آپ پیٹرول 300 پہ نہیں لے کے جا رہے ہو، آپ بجلی نہیں مہنگے کر رہے ہو، ملک دیوالیہ اور ہم آئے، ہم آپ کی ایگریمنٹیں پورے کریں گے. عمران خان نے لکھا ہوا ہے، تو عمران خان کا لکھا ہوا پورا کرنے ہی آنا تھا، تو پھر کیوں ہے ایسے؟ عمران خان نے لکھا تھا پیٹرول 300 روپے لیٹر ہوتا، خدا کے بندو 1 مہینہ رک جاتے، وہ کرتا پھر آتے. ہم مان تو لیتے نا کہ اس نے کیا تھا، آپ کام کر رہے ہو. ڈالر 50 روپے چڑھ گیا، 11 روپے نیچے آئے، سب واہ واہ کر رہے ہیں. یہ وہ دور تو ختم ہو گیا نا کہ آپ 2 باتیں کر کے تو کسی کو الو بنا دیتے. آج کل تو ہر بندہ، وہ ایک انٹرویو میں دیکھ رہا تھا، کہتے ہیں ہمارے یہاں پہ میں نون کا ہوں یا میں فلاں پارٹی کا ہوں، کسی پارٹی کا بھی نام لے لیتا، لیکن ہم اس حلقے میں ہار رہے ہیں
کیونکہ لوگ ایجوکیٹڈ ہو گئے. یہی لاجک اب ساتھ لوگ ساتھ یہ بھی بتاتے کہتے ہیں کہ ضمنی الیکشن میں تحریک انصاف اس لیے جیتی ہے کہ ان کو ینگ لوگوں نے ووٹ دیا ہے, ان کو تو ہماری پولیٹکس کا پتہ ہی نہیں ہے. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ ہماری یوتھ جتنی بھی ہے ان کو واقعی پولیٹکس کا نہیں پتہ؟ آپ یہاں پہ کھڑے ہو نا, آپ جتنی باتیں کر رہے ہو شاید آپ سے کوئی بھی ایج میں بڑا جو بھی ہو, پرانی تعلیم کی ہو, جو بھی ہوگا, شاید آپ جتنی باتیں وہ نہ کریں. اب یوتھ نے ووٹ دیا ہے تو کیوں یوتھ ابھی 18 سال کی ہو گئی, 70 سال سے ملک آزاد ہوا ہے. ابھی جو ہے 92 اس کے لوگ آ کے ابھی جوان ہو رہے, ابھی 18 سال کے ہو رہے, تو ابھی عمران خان کو ووٹ دے رہے, شروع سے نہیں تھے. آج بھی ہزاروں کروڑوں لاکھوں بندے 18 سال کے ہوئیں گے, کل بھی ہوں گے, پرسوں بھی ہوں گے. اب ایک بات کی لاجک ہی نہیں ہوتی, بغیر آپ لاجک ایک بات پیش کر لیتے ہو تو وہ تو بہت گنے چنے لوگ مان لیں گے نا. جیسے کہ اب یہ پی ڈی ایم ہے, 14 جماعتیں اکٹھی ہو کے بول یہ عمران خان پاپولر بندہ نہیں ہے, پھر کیوں اکٹھے ہو؟ کیوں ایک سٹانس پہ آ کے تو بیٹھ کے تو لڑ رہے ہو عمران خان سے؟ کل تک تو آپس میں لڑ رہے تھے. آپ تو عمران خان کا شکر ادا کرو کہ 170 سال سے لڑنے والے بھونکنے والے لوگوں کو ایک سٹیج پہ بٹھا کے سب کو بھائی بنا دیا. ثواب کا کام کیا نا, یا گناہ کا کیا ہے؟ بھائی بچھڑے بھائی ملا دیے ہیں. آخری سوال میرا یہ ہے کہ آخر میں کیا میسیج دو گے خان صاحب کو؟ آپ ان کے اتنے فین ہیں, وہ سپورٹر ہو. 14 تاریخ کو اسی F9 میں جلسہ کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف, سب سے بڑا جلسہ وہ کہہ رہی ہوگا. فائنل مومنٹ ہے, فائنل راؤنڈ ہے, چاروں طرف سے گھیرنے کا ارادہ اسلام آباد کو. KPK میں بھی اب آپ کی حکومت ہے, پنجاب میں بھی حکومت ہے. کیا لگتا ہے خان صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں؟ خان صاحب سے میں یہی کہوں گا کہ گھبرانا نہیں ہے. سب یہی بولتے خان صاحب کو کہ گھبرانا نہیں ہے, ہم آپ کے ساتھ ہیں. یوتھ نہیں, ہر بندہ پاکستان کا. اب یوتھ مطلب پنجاب میں یوتھ جتا رہی ہے, KPK میں یوتھ جتا رہی ہے, تو باپ بھی کدھر گئے؟ مر گئے سارے بابے. یوتھ کی بات نہیں ہوتی, جن کے بعد کسی جواب نہیں ہوتا, کسی بات کا لاجک نہیں ہوتا. وہ آخر میں کہتے کہ یہ کبھی کہتے بچے جوان ہو گئے وہ جتا رہے ہیں, کبھی کہتے ہم نے اس کا کیا در آپ نے سر لیا ہے, اس لیے ہم نے اس کو قربانی دے کی, پارٹی کی قربانی دی اور ہم نے ملک کو بچایا اور پارٹی کو برباد کیا. چھوڑ دیتے ایک 10-15 دن 20 دن. آپ نے بھی تو 20 دن بعد پیٹرول مہنگا کیا, اس کو کر لینے دیتے ایگریمنٹ پورا کر کے. ایگریمنٹ پورا کرتا آتے بیٹھتے ہمیں بتاتے کہ بھائی 300 روپے کا لیٹر اس نے کیا, ہم ملک کو بچانے آتے, تو ہم مان جاتے. یہ تو نہیں کہ اس نے مہنگا کرنا تھا تو ہم آ گئے اور ہم نے بھی مہنگا کر دیا. پیغام کیا دیں گے آخر میں تحریک انصاف کو یا خان صاحب کو؟ خان صاحب کو میں یہی پیغام دوں گا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, پورا پاکستان آپ کے ساتھ ہے, اور گھبرانا نہیں. ہم محب وطن شہری ہیں, ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, آپ سے پیار کرتے ہیں, باقیوں سے بھی پیار کرتے ہیں. جو بھی قانون کے دائرے میں آ کے جو بھی جھوٹی تہمت نہیں لگاتا, جو بھی سچی فیکٹ کی بات کرے گا, ہم اس سے پیار کریں گے. کوئی فیکٹ کی بات آپ مجھے کسی پارٹی کی بتاؤ اس وقت تو ایک دوسرے کو گھسیٹنے والے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں ایسے. ٹھیک ہے, آپ اور میں لڑتے تھے کہ آپ, میں فلاں پارٹی کا ہوں, آپ اس پارٹی کے ہو, آپ اور میں لڑتے تھے. آج بیٹھ گئے سارے اکٹھے. ہاں, ہم بھی آپس میں بیٹھ گئے, گلے لگ گئے ایک ہی پارٹی کے خلاف. وہ کیوں نہیں گر رہے ان سے؟ کیا بات ہے اس میں؟ یہ لاجک ہے کہ وہ لوگ ربوٹ بن گئے؟ نہیں, یہ ماننے والی بات ہے. یہ لاجک ہے کہ برین واشنگ پارٹی برین واشنگ کر رہی ہے, آپ بھی کرو, آپ بھی ربوٹ بناؤ. کیوں نہیں گر رہا ان سے؟ کچھ ہے تو نہیں گر رہا. ہر طرح کا کارڈ ویسے کھیل کے دیکھ لیا, عورت کارڈ, مذہب کارڈ. اب مولانا فضل الرحمان یہودی ایجنٹ کا بھی کہہ چکے ہیں خان صاحب کو. بعد میں کہتے ہیں کہ وہ میرا ایک سیاسی بیان تھا. تو ایک مذہبی رہنما کو یہودی ایجنٹ کسی کو قرار دینا کیا سمجھتے ہیں؟ بھائی جو سا الزام لگاتا ہے خان صاحب پہ, اسی میں خود پھنس جاتا ہے. کسی کا بھی کوئی الزام لگا دو. اب آپ جتنی باتیں کر رہے ہو, یہی باتیں آج سے 4 سال 5 سال پہلے یہی خامیاں نواز شریف زرداری میں ڈھونڈتا تھا, زرداری مولوی میں, مولانا صاحب میں ڈھونڈتا تھا, مولانا صاحب ان میں ڈھونڈتا تھا. وہی ساری خامیاں ان کی صاف ہو کے اس میں آ گئی. 4 سال میں ان کا گن صاف ہو کے سارا اس کے سر آ گیا. تو خان صاحب, میں آپ سے پھر کہوں گا, آپ نے گھبرانا نہیں, آپ نے انشاءاللہ مقابلہ کرنا ہے. 9 سیٹوں پہ آپ کھڑے ہو.
اعتراض ہے کہ آپ 9 سیٹوں پہ کھڑے ہو, ٹیکس کا, قوم کا ٹیکس کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ جیت رہے ہو. تھینک یو سو مچ.